السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دیسی مسالہ۔ آج میں چکن قیمہ بنا رہی ہوں، تو انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم چکن میں نے آدھا کلو لے لی ہے، ٹماٹر 3 لے لیے ہیں میں نے میڈیم سائز کے، پسی کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ، پسا گرم مسالہ 1/4، نمک حسب ذوق، ہری مرچ 4 عدد باریک کاٹ لی ہے میں نے، پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچ، ادرک لہسن کا پیسٹ 2 چائے کا چمچ، پسا دھنیا 1 چائے کا چمچ، پیاز 1 عدد درمیانی چاپ کر لی ہے میں نے، ہلدی آدھا چائے کا چمچ، تیل 1/4۔ یہاں پہ میں سب سے پہلے پین میں آئل ایڈ کروں گی، اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کروں گی۔ اس کو میں تھوڑا فرائی کر لوں گی۔ کلر چینج ہونے پہ میں اس میں اب پیاز ایڈ کر دوں گی، اور پیاز کو بھی میں فرائی کروں گی۔ چمچہ مسلسل چلاتی رہوں گی تاکہ پیاز جلے نہ۔ جب پیاز سافٹ ہو جائے گی اور اس کا کلر چینج ہونے لگے گا تو میں اس میں قیمہ شامل کر دوں گی۔ پیاز سافٹ بھی ہو گئی ہے اور کلر بھی چینج ہو گیا ہے، تو اب اس میں میں قیمہ شامل کرتی ہوں۔ قیمے کو 4 سے 5 منٹ تک میں بھونوں گی، اور اس میں اب میں ہری مرچ ایڈ کروں گی۔ تمام اسپائسز ایڈ کر دیں گے۔ آپ چاہیں تو بیف کا قیمہ بھی لے سکتے ہیں، چکن جلدی تیار ہو جاتی ہے، جلدی ریڈی ہو جاتی ہے، تو پھر میں نے اس کے لیے چکن کا قیمہ لے لیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں قیمہ تیار ہو گیا تھا۔ اسپائسز شامل کرتے ہوئے وقت مسلسل چمچہ چلاتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے لگے نہ اور ہماری قیمے میں اسمیل نہ آئے جلنے کی۔ نمک، گرم مسالہ اور کالی مرچ شامل کروں گی۔ اسے دھنیا شامل کروں گی اور چمچہ چلاؤں گی۔ جب مسالہ اچھے سے بھن جائے گا تو میں اس میں ٹماٹر شامل کروں گی۔ ٹماٹر کو میں نے چاپ کاٹ لیا تھا، آپ چاہیں تو چھلکا اتار لیں گے تاکہ جلدی میش ہو جائے۔ ٹماٹر ڈالنے کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کروں گی تاکہ ٹماٹر سافٹ ہو جائے۔ اور مسالے میں مکس ہو جائے۔ اس کے بعد اب اس میں پانی ایڈ کرنے لگی ہوں۔ آدھا کپ میں نے اس میں پانی شامل کیا ہے۔ پانی شامل کرنے کے بعد جب اس میں سٹیم بننے لگے گی، دھواں بننے لگے گا، تو میں اسے کور کر دوں گی۔ اچھے سے مکس کر لیں گے اور اسے کور کر دیں گے۔ 5 منٹ میں اسے میڈیم فلیم پہ رکھوں گی اور 5 منٹ لو فلیم پہ، ٹوٹل 10 منٹ۔ یہ دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اور قیمہ تیار ہے۔ بہت ہی اسپائسی بنتا ہے یہ۔ اگر آپ اسپائسز کم کھاتے ہیں تو اس میں کوانٹیٹی کم کر لیں گے۔ اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں۔ ہرے دھنیا سے گارنش کروں گی۔ مزیدار سا چکن قیمہ اب میں پراٹھے کے ساتھ سرو کروں گی۔ کامنٹ میں ضرور بتائیں میری ریسیپی کیسی لگی، لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ میری نئی آنے والی ریسیپی آپ کو فوراً مل جائے۔
دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں. اللہ حافظ.